مریم صاحبہ آپ کو اپنے جو والدہ بستر مرگ پہ تھیں وہ آپ کو بھول گئی ہیں، جو آپ ان خواتین سے اس طرح سے بدلہ لے رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ بولتی تھیں۔ آپ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں، یہ کون سی جمہوریت، کون سا آئین اور کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ خدا کے لیے رحم کریں، یہ ٹائم آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ صنم کی ضمانت آج پھر سے فائل کی گئی تھی، لیکن جج صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کل 2 بجے آئیے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی عدم پیروی کا بہانہ بنا کر ضمانت جو ہے اس کو خارج کر دیا گیا تھا، حالانکہ اس میں عدم پیروی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی تھی، وکیل سب کچھ کر رہا تھا جو کچھ بھی ہوتا ہے، جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور باقی ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ آپ کو اپنے جو والدہ بستر مرگ پہ تھیں وہ آپ کو بھول گئی ہیں، جو آپ ان خواتین سے اس طرح سے بدلہ لے رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ بولتی تھیں۔ وہ ان کا جو نظریہ ہے، کم از کم آپ اس چیز کو تو دیکھیں۔ آپ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں، یہ کون سی جمہوریت، کون سا آئین اور کون سا قانون ہے اس ملک میں جہاں پر بغیر کسی جواز کے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے باوجود بھی ضمانتیں خارج کی جا رہی ہیں؟ ان کے بچے کہیں پہ رل رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ خدا کے لیے رحم کریں، یہ ٹائم آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ کل اچانک میں وہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں لنچ کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک فرمائش کی۔ میں وہ لنچ کا ارینج کرنے گیا ہوا تھا تو مجھے فون آیا کہ روبینہ جو ہے وہ ATC میں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو پھر میں فوراً سارے معاملات چھوڑ کے ہاسپٹل ادھر پہنچا اور ان کو ایمرجنسی میں لے کر گیا۔ اس وقت تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، رات تک ہم لوگ کافی 3-3.5 گھنٹے تک وہاں مصروف رہے۔ جب واپس آئے تو پتا چلا کہ ہم لوگوں کے کوئی کوئری رہ گئی تھی، جس کی بیسس پہ کورٹ نے ہمارا کیس جو ہے ڈیو ٹو نان عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر دیا۔ تو آج ہم اس کو دوبارہ ہم نے فائل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، امید ہے کہ کورٹ ہم پر ہمارے لیے اچھا کوئی فیصلہ کرے۔ میری بیٹی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ پارٹی سے ریلیٹ نہیں کرتی، اور پارٹی اس وقت جو کر رہی ہے وہ پارٹی کے منشور سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی کا منشور گارنٹی کرتا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کے اوپر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن اگر میری پارٹی اس وقت پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق پہ کوئی سمجھوتا کر کے حکومت کا حصہ ہے تو میں اس سے کوئی مدد لینا نہیں چاہتا۔ جیل کی حد تک تو صنم نے کوئی شکایت نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جو میں نے اس کی بیٹر کلاس کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں، وہاں ہم ایک گروپ کی صورت میں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میرے علم میں آیا ہے کہ جب وہ چونیا میں غیر قانونی طور پہ اس کو زیر حراست رکھا ہوا تھا، اور ایک معزز جج صاحب جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وہاں پہ لبرٹی میں پھول بیچنے گئی تھی، صنم آنے کے بعد اس جج کو اور باقی لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گی کہ وہ وہاں اور جن جج صاحب نے ایک SHO کے جعلی حلف نامے کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ کہ اس کو 4 دن سے وہاں پہ نظر بند رکھا گیا ہے اور اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں گی کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ شروع میں بھی اور کل بیل ریجیکٹ ہونے سے پہلے بھی اس معاملے میں مجھے اپروچ کیا گیا تھا، مگر میں اپنی بیٹی کے معاملے میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اپنی ہے، وہ PTI کی کسی بھی انتظامی عہدے پہ فائز نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے 2 بزدل ترین لوگ اس قوم میں آئے۔ ایک جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھا، جس نے قوم کو کہا کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے، اور اس نے 3000 لوگوں کے آگے پاکستان کے 35,000 جنگجو فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہا۔ اور یہ دوسرا نیازی، یہ عمران نیازی ہے، جو قوم کو پچھلے 1.5 سال سے یا 14 مہینے سے حقیقی انقلاب، حقیقی آزادی کا دعویٰ کرواتا رہا، اور جب اس دعوے کی عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا، جو اس نے بچوں کو گمراہ کر کے یا جیسے بھی کیا تھا، آج وہ بم پروف بیرک میں بیٹھ کے، بم پروف بنکر میں بیٹھ کے روز رات کو تقریر کر رہا ہوتا ہے، نکلے باہر۔ اب باہر کیوں نہیں نکلتا؟ نکل کے آزادی دلوائے جو لوگ اس کی وجہ سے قید میں ہیں۔